بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا ضرور دعوت دیں۔ تو صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے اپنے والد کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابا نے کیسے بھیڑ ذبح کی تھی۔ اگر تو کہتا ہے تو کیا میں تجھے دکھاؤں؟ چھوٹے بچے نے کہا کہ ہاں بھیا مجھے دکھائیں کہ ابا نے بھیڑ کیسے ذبح کی۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑیں تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کہ تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے ڈر کر چھت پر چڑھ گیا اور چھت سے گرنے سے مر گیا، اور جب ماں نے دونوں بیٹوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی۔ لیکن اتنے بڑے صدمے کے باوجود اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا بنانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں رکھ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو اپنے ساتھ لے کر گھر آیا۔ بیوی نے اسے پاس بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اسے کہا کہ اپنے دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہونے دینا۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا ہی تھا تو جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اس میزبان سے کہیں کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے میرے پاس آ کر نہ بیٹھیں۔ نبی اکرم نے اپنے میزبان سے کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ تو میزبان نے کہا یا رسول اللہ دونوں بچے ہیں، وہ باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا شروع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور اللہ پاک سے ان دونوں کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کی اور دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا۔ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات زلزلات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً کہ جنگ کے دوران کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو نبی کریم اس کے جسم کے کٹے ہوئے حصے کو اس کے جسم کے ساتھ لگا کر اپنا لعاب دہم لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا اور زخم کا نشان تک بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ آپ حضرت نے اس کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور اپنا لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔
کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی اتاری اور ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی ایک بہت بڑی تعداد میں حملہ کرتے تو مسلمان لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ وہاں ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرحب تھا اور وہ بڑا طاقتور تھا، اور وہ جب بھی میدان میں آتا تو مسلمان لشکر اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس مرد کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور جم کر لڑنے والا ہوگا اور وہ بھاگنے والوں میں سے نہ ہوگا، اور اللہ پاک اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنا لعاب دہن تھوڑا سا ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے کئی یہودی لشکروں کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعہ کے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی کا اپنا فرمان ہے کہ اس کے بعد ان کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع کے چند واقعات پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ سفر پر نکلے اور راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں اس کا سالن بناؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن اکٹھا کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر اپنے لیے کوئی بھی برتری یا فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا، اور مجھے وہ آدمی بالکل ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کر اپنے برتنوں میں پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور آپ اس میں اپنا ہاتھ تھوڑا سا بھگو دیتے تھے، تو صحابہ کرام اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ آپ کے پاس پانی لے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا تھا کہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے لہٰذا اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا، اور حذیفہ نے ایک پردہ تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بنایا، اور اس پردے کی اوٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے وہ کپڑا پکڑا اور فرمایا کہ حذیفہ اب تم نہاؤ اور میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت زیادہ معذرت کی اور فرمایا کہ آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زحمت نہ قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ پاک اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جو سفر میں اپنے ساتھی کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک قصے ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔